موبائل کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہمارے وقت کا قاتل بن گیا۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں آپ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ موبائل ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہم موبائل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے بھائی۔ رات کو جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہو جاتی ہماری انگلیاں ٹچ کرتی رہتی ہیں موبائل، اور صبح کو نیند کھلنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے دیکھیں واٹس ایپ پر کوئی میسج تو نہیں آیا ہے، دیکھیں فیس بک پر کوئی ہمارے پوسٹ کو کسی نے لائک تو نہیں کیا ہے، دیکھیں ہمارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ وقت کا قاتل۔ ہمارے سلف صالحین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں کتنی برکت رکھی۔ جس زمانے میں مشکلات تھیں پڑھنے کی، لکھنے کی، کتابوں کی، مطالعے کی، بہت دور مت جائیے، اسی بنارس کی سرزمین پر ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے، ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، علامہ ابو القاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ۔ 1949 میں انتقال ہوا ان کا، 70 سال پیچھے آپ چلے جائیں، ان کی ہر کتاب میں آپ دیکھیں سینکڑوں کتابوں کے حوالے۔ مولانا صاحب بنارسی کی سوانح لکھنے والوں نے لکھا اس زمانے میں وہ محدود تنخواہ تھی ان کی، دارا نگر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر صحیحین پڑھانے والا محدث محدود تنخواہ پاتا تھا، مگر کتابوں کا شیدائی تھا۔ بیروت سے جب کوئی کتاب چھپتی تھی تو بیروت کے مکتبے والے ان کو فہرست بھیجتے تھے، ان کو خط بھیجتے تھے کہ مولانا صاحب یہ کتاب آئی ہے، آپ چاہیں تو خرید لیں۔ مولانا اس زمانے میں یہ قیمتی کتابیں بیروت سے منگواتے، وہ موبائل پر سرچ نہیں کرتے تھے، ان کو یہ آسانیاں نہیں تھی۔ اس دور میں انہوں نے اپنی کتابوں میں 50 کتابوں کے حوالے دیے۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، سرچ کرنے کی سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر میرے بھائی وقت میں برکت نہیں ہے، علماء کے وقت میں برکت نہیں ہے، طلباء کے وقت میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان دو نعمتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، لوگ ان دو نعمتوں کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو نعمتیں جب تک تمہارے پاس ہیں ان دو نعمتوں کی قدر کر لو، یہ دو نعمتیں اگر چھن جائیں گی پھر تم کو یہ دو نعمتیں ملنے والی نہیں ہیں۔ الصحت والفراغ، جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، اس صحت کو غنیمت جان لو، اس تندرستی کو غنیمت جان لو۔ بیمار پڑ جاؤ گے، صحت خراب ہو جائے گی، پھر تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ والفراغ، آج اگر تمہارے پاس کوئی اچھا کام کرنے کا ٹائم ہے، وقت ہے، فرصت ہے، اس فرصت کے وقت کو غنیمت جانو، یہ ٹائم پھر دوبارہ لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ ہماری شریعت سے زیادہ ٹائم اور وقت کی پابندی کون بتا سکتا ہے میرے بھائی؟ 8:15 بجے عشاء کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، مؤذن اقامت کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ 8:31 پر ایک آدمی آتا ہے، اقامت ختم ہو چکی ہے، وہ بھی آ کر کے پہلی صف میں شامل ہو رہا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقامت کے ساتھ شامل ہونے والے کو جو ثواب ملا ہے وہ 8:31 پر آنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا، 1 منٹ کی تاخیر کرنے والے کو بھی وہ ثواب نہیں ملے گا۔ میرے دین سے زیادہ وقت کی پابندی کس دین ہے؟ فجر کی نماز صبح جماعت کا ٹائم ہے، آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھ پایا، آپ کی نیند کھلی 6 بجے، سورج نکل چکا ہے، آپ 6 بجے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھی ہے، پوری طریقے سے آپ نے نماز پڑھی ہے، مگر آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ کو جماعت سے پڑھنے کو ملتا، جو وقت پر ملتا۔ آپ نے پڑھی ہے مگر شریعت کی ٹرم میں یہ کہا جائے گا، شریعت کی اصطلاح میں یہ کہا جائے گا آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، آپ نے وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھی۔ موبائل آج اس وقت کی قدر و قیمت ہمارے دل سے گھٹا رہا ہے میرے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار
اوقات کی قسم کھائی ہے، کبھی فجر کی قسم کھائی، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اور سورہ عصر میں تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک آدمی کہتے ہیں کہ سورہ والعصر کا مطلب میں نے تب سمجھا جب ایک آدمی کو میں نے مارکیٹ میں دیکھا، وہ برف بیچ رہا، صبح کو وہ برف بیچ رہا تھا، کچھ لوگوں نے اس کا برف خریدا، لیکن ابھی اس کا برف بہت سارا باقی ہے اور کسٹمر نہیں مل رہے ہیں۔ دوپہر ہوتے ہوتے اس کا برف گلنے لگا، وہ چلا رہا ہے کہ لوگوں میرا برف خرید لو، تم نہیں خریدو گے تو یہ گل جائے گا، میری پونجی برباد ہو جائے گی، میرا سرمایہ تباہ ہو جائے گا، یہ برف میں نے پیسے سے خرید کے میں لایا ہوں، اس برف کو تم خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا سورہ والعصر کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، یعنی جس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، جس نے اپنے وقت کو پگھلنے سے بچا لیا، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اپنے وقت کو غلط چیزوں میں انوالو ہونے سے بچا لیا، وہ انسان فائدے میں، ورنہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ موبائل اتنا مت استعمال کرو میرے بھائی، نماز کا ٹائم نہیں آپ کے پاس، رات کو 2 بجے تک آپ موبائل چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کی نیند تو نہیں کھلے گی۔ چلو مان لیا کہ لائف اسٹائل آپ کا چینج ہو گیا ہے، 11 بجے اپنا موبائل بند کر دو، بہت دیر تک جاگے 12 بجے بند کر دو، یعنی اس موبائل کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی، ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ ہم اذان سن رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، ہمارا گیم کنٹینیو ہے، ہم پب جی کھیل رہے ہیں، ہم گیم کھیل رہے ہیں، ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت رکھو۔ یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے، یہ منافق کی علامت ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہم انتظار کرتے، ارے ابھی تو 15 منٹ باقی ہے۔ بھئی نماز کے پہلے بھی تو کچھ سنتیں ہیں نا، ظہر کے پہلے 4 رکعت سنتیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ہم تو 1:15 بجے کے پہلے مسجد میں نہیں آتے، موبائل میں لگے ہوئے بڑا ضروری کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر رہے ہیں۔ اس موبائل نے آج ہمیں منافقوں کی لسٹ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں منافقوں کی یہ پہچان بتائی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، تاخیر کرتے ہوئے نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ جانتے ہو نماز کون چھوڑتا ہے؟ نماز کو ضائع کون کرتا ہے؟ اللہ نے سورہ مریم کے اندر بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے ان نبیوں کے بعد، میرے ان پیغمبروں کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے، کچھ نالائق اور کچھ گھٹیا قسم کے لوگ آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، انہوں نے نماز کو برباد کر دیا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ اپنے من کے اور اپنے اچھاؤں کی پیروی کرتے رہے، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک حدیث میں نے آج ابھی پڑھی ہے نماز کے اوپر، میں یہ حدیث جو ہے ہم سب کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
من حافظ علیہا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نورا، یہ نماز قیامت کے دن اس کو روشنی دے گی، وبرہانا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، ونجاتا، اور یہ نماز اس کے لیے نجات بن جائے گی، ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا قیامت کے دن نہ تو اس کو روشنی ملے گی، نہ دلیل ملے گی، نہ نجات ملے گی، وکان مع فرعون وہامان وابی بن خلف، اور وہ اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ نماز ہمیں اس انجام تک لے کے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم اگر نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہمارا انجام فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی، یہ نماز آج ہمیں، یہ موبائل آج ہماری نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، یہ موبائل آج ہماری نمازوں کو برباد